سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہدیہ نعت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب احمد رضا جماعتی۔ ناظرین اور حاضرین، صدائے محراب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے، اور ادارے اور کیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اشتراک سے آپ یہ پروگرام ملاحظہ کیا کرتے ہیں۔ ہماری محفل میں دانشور موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ اعظام موجود ہیں، علماء کرام، علامہ سید پیر ریاض حسین شاہ صاحب ہمیشہ ایسے موضوعات پر گفتگو فرماتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہوتا ہے، اور اس وقت بھی قوم اسی طرح کے ایک مخمصے کا شکار ہے، اور ہمیں ضرورت آ پڑی ہے کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے کہ ہمارا قائد کیسا ہونا چاہیے، قیادت کے مسائل کیا ہیں، اور کیا قائد کی خصوصیات اور اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ آج کا موضوع ناظرین اور حاضرین یہی ہے۔ ہمارے لیے قیادت کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے ذات اطہر، ذات مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کا موضوع قیادت مصطفوی، قیادت کا مصطفوی انداز، اور اس پر ہم گفتگو سنیں گے۔ آئیے نگار نور سے دانش کے موتی چنتے ہیں۔ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین الصالحین، والصلاة والسلام علی سید الموحدین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق مشائخ اعظام، علماء کرام، ارباب علم و دانش، ناظرین باتمکین، آج ہماری محفل میں بڑا کرم فرمایا، بڑی محنت رحمت فرمائی پیر سید افضال حیدر شاہ صاحب تشریف لائے۔ ایک بڑا نام ہے، آج انہیں اپنے درمیان پا کر قلبی سرور محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارا عنوان بہت سادہ سا ہے کہ قیادت کا مصطفی انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ انسانوں کو چلانا
ایک مشکل کام ہے، اتنا آسان وظیفہ زندگی نہیں ہے۔ قیادت کا مطلب ہی چلانا ہے۔ ایک انسان جو بہت سادہ سی زندگی گزارتا ہو، اسے بھی اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو چلانا ہوتا ہے، گھر والوں کو چلانا ہوتا ہے، ضروریات زندگی اور مقاصد زندگی میں توازن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہر انسان کا ایک دوستوں کا حلقہ ہے، دوستوں کو کیسا چلانا چاہیے۔ پھر مذہب کے معاملات ہیں، انسان کاروبار کرتا ہے، کاروباری زندگی کے جو میلے ہیں، تو بہت مشکل کام ہے انسانوں کو چلانا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جتنے جھگڑے، آویزیاں، لڑائیاں، کشمکش اور تصادمات آپ دیکھتے ہیں، یہ حکمت عملی کا نہ سیکھنا اور انسانی نفسیات کا نہ جاننا اور اللہ والوں سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے دور رہنا، خصوصاً اشرف الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی زندگی کا صحیح ادراک نہ کرنا، سیرت کا صحیح نہ پڑھنا، اور پڑھنا تو پھر اس کو عملی زندگی کے ساتھ تطبیق نہ دینا، پریکٹیکل لائف میں مستفی قیادت سے مستفید نہ ہونا، یہ بہت سے مسائل ہیں۔ اور بہت ساری جہتوں سے ہم نے ان مسائل اور ایشوز پر سوچنا ہے۔ بیوی اور خاوند کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خاوند کو صحیح معنوں میں بیوی کو چلانا نہیں آتا۔ باپ اور بیٹوں کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ باپ اس راستے سے ناآگاہ ہے جس راستے پر چل کر اولاد کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ محتاط سرونٹس ہیں، وہ برہم کیوں ہوتے ہیں؟ وہ لڑائیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی سائیکو جاننے میں انسان ناکام ہوتا ہے۔ آئیے میں عرض کروں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اگر آج وہ شخص اپنے وجود کے ساتھ، جس کو محمد کہتے ہیں، دنیا میں ہوتا تو اس ساری کائنات کی امامت کا حق صرف آمنہ کے بیٹے محمد رسول اللہ کو ہوتا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں اللہ تعالیٰ نے اصولوں کی وہ روشنی رکھی ہے اور جوہر قیادت کے وہ اصول رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آپ ڈوب جائیں تو گھر سے ریاست تک ہر جگہ آپ چھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضور کی سچی غلامی کریں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلادہ آپ گلے میں ڈالیں۔ تھوڑا میں آگے بڑھوں گا۔ ویسٹرن ورلڈ جس وقت تعریف کرتی ہے لیڈرشپ کی تو وہ کہتے ہیں کہ گھروں یا ریاست اسے چلانے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کہتا ہے کلیئرٹی اینڈ کانشیسنیس، کہ کسی ادارے کو چلانے والا آدمی ہو یا ساری کائنات کے رہبر حضور ہوں، اب دیکھیں گے کہ کامیاب وقت اس وقت نصیب ہوتا ہے جس وقت کلیئرٹی ہو، کوئی چیز مبہم نہ ہو، واضح ہو اور ہر بات دو ٹوک انداز میں کی جائے، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ قسم تمہیں دیانت کی کہ اس آسماں کے نیچے صرف وہی اصلی ہیں کہ جن کے دشمنوں نے بھی مانا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے لبوں نے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ آپ پے کرے صداقت تھے، سچ ہی سچ، ہر چیز میں کلیئرٹی۔ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، لائف ایزی ہو جائے گی۔ مجھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد یاد آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے وجودوں کے اندر منافقت کے مورچے بنا لیتے ہیں، اس لیے ناکام ہوتے ہیں، اور علی منافقت کا دشمن ہے۔ علی تو جس گلی سے گزر جائیں، جس کوچے سے گزر جائیں، سچائی، دیانت، کلیئرٹی، یہ ان کی ذات کا وصف ہے۔ سامعین ناظرین، میں تھوڑا آگے بڑھوں۔ یہ مالا بھی جس وقت پوری ہوگی تو ہم عرض کر دیں گے، لیکن میں اسلامی ادب کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اچھا، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ جس وقت غزوہ احد میں گھمسان کا رن پڑا، تیروں کی بارش برسنے لگی اور نیزے لہرانے لگے،
تلواریں گاجر مولی کی طرح وجودوں کو کاٹنے لگیں، غبار اٹھی تو بارش کی جگہ خون جیسے برس رہا۔ کچھ عظیم لوگوں سے اجتہادی خطا ہوئی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ کے اب آپ سمجھنے لگے کہ حضور معاف نہیں کریں گے، نہ جانے ناراضگی کا کتنا بوجھ ہوگا۔ تو جس وقت گردنیں جھکا کے حضور کے سامنے آئے، مصطفیٰ کریم نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا، حضور کے معاف کرنے کی گواہی کتاب رحمت نے دی، قرآن حکیم نے دی۔ رب ذوالجلال نے حضور کے کریمانہ اخلاق کا نقشہ کھینچا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اچھا، یہ حضور کے نرم ہونے کا ذکر ہوا، لیکن آپ اس آیت میں غور کریں کہ فَبِمَا، یہ با کے ساتھ ما، اس کو مفسرین نے لکھا کہ یہ ما زائدہ ہے، یہ ما زائدہ ہے، اور ما زائدہ ہونے کی وجہ سے اس کا معنی نہ کیا جائے گا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اچھا، اس پر محققین کا مذہب یہ ہے، محققین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حرف لفظ مہمل اور ضائع ہے ہی نہیں۔ اگر قرآن حکیم کا کوئی لفظ، کوئی حرف ضائع نہیں ہے، مہمل نہیں ہے، تو پھر اس ماں کا معنی کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی نے بہت خوب لکھا۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کا اسلوب ہو تو وہاں یا ماں کو زائدہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن معنی تاکید کا کیا جاتا ہے، یا عجیب کا معنی کیا جاتا ہے۔ اگر رازی کی اس بات کو تسلیم کیا جائے تو پھر معنی کیا بنے گا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ محبوب، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی رحمت دے دی کہ اس موقع پر بھی آپ نے معاف کر دیا، اس موقع پر بھی آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہاں یہ معنی تعجب کا ہوگا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ آپ نرم ہوئے۔ اچھا، دھیان دیں اب کہ نرمی، فلیکسبلٹی قیادت کا وہ جوہر ہے جس سے بہت سارے ایشوز حل ہو جاتے ہیں۔ سختی، غصہ، غضب، بہت سارے معاملات کو انسان خود بگاڑ لیتا ہے۔ جناب، آج میں سید محمد حوا کو پڑھ رہا تھا، بڑا جلیل القدر سیرت نگار ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت بات لکھی کہ بندوں کو چلانے کے لیے آپ ذہن میں یہ بات لائیں کہ اگر آپ کو سواری یا گھوڑا آپ کو چلانا پڑے تو ایک آدمی گھوڑے کو پیچھے سے جناب ہانکتا ہے،
اور ایک آگے سے اس کو کھینچتا ہے، تو قائد کون سا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے، جو آگے سے لگام پکڑ کر کھینچے اور لے جائے منزل کی طرف، قائد وہ ہوتا ہے، اور جو پیچھے سے اس کو ہانکے وہ سائق ہوتا ہے۔ ایک ہے سیاقت، ایک ہے قیادت۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی خصلت اور حسن بیان کیا، اور قرآن میں ارشاد ہوا، ان دونوں اوصاف کی طرف اشارہ کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے رسول، اے نبی، آپ رسول ہیں، صفات آپ کی ہیں کہ آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، نذیر۔ اب آپ میری طرف توجہ دیں، میں سمجھانے لگا ہوں بات کو، کہ جس وقت کسی کو اپنی طرف بلانا ہو، وہاں تو رجال کے اوصاف میں بات بیان ہوئی، لیکن آپ جس وقت سواری کو اپنی طرف بلانا چاہیں تو دانا جھولی میں ڈالتے ہیں، اور اس طرح جھول پکڑ کے کہتے ہیں، اس طرح آواز دیتے ہیں، ادھر ادھر ادھر۔ دانا جھولی میں ہوتا ہے، شوق دلاتے ہیں۔ اگر آپ شوق نہیں دلا سکتے تو سواری آپ کی طرف نہیں آ سکتی۔ اگر آپ شوق کی انگیٹھی وجود میں گرم نہیں کر سکتے تو امت آپ کے پیچھے نہیں آ سکتی۔ جس وقت قائد شوق دلا کے بلائے اور جنت کو سامنے بتا دے تو وہ مبشر ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ قائد کے اندر بہرحال ایک نظام چلانے کو ہونا چاہیے کہ وہ پیچھے چلنے والوں میں شوق کیسا پیدا کرے۔ اسی لیے جو چشتی بزرگ ہیں نا، ان کا چلانے کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ سما کرتے ہیں۔ سما سے اندر نفس پر چوٹ پڑتی ہے اور شوق بیدار ہوتا ہے، اور جس وقت اندر کا رانجھا کسی کے حسن کی یاد میں مچل جاتا ہے اور اسے مدینہ یاد آتا ہے تو مدینے والا بھی اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ایک میں نے کہا کہ اپنے گھر کے اندر جس قدر ہو سکے اپنے بچوں میں، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نرم ہو کے رہیں، فلیکسیبلٹی پیدا کریں، انتظار کریں کہ اس میں چینج آ جائے گی، اس کا رویہ بدل جائے گا، اس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سختی کریں گے تو ایک اور بات سمجھا لوں، تو آپ کا بچہ آگے چل رہا ہے، وہ جا رہا ہے کہیں، راستہ ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دھیان سے چلنا، بیٹا جوتے صحیح پہننا، دیکھنا کوئی نوکیلا کنکر جوتے کے اندر نہ چلا جائے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ جوتا اچھا ہو تو نوکیلے کنکروں پر چلا جا سکتا ہے، اگر کنکر جوتے کے اندر چلا جائے تو مال روڈ پر بھی نہیں چلا جا سکتا۔ آپ سمجھاتے ہیں جوتا صحیح پہننا، قدم سنبھل کر کے رکھنا، بیٹا راستے میں چور بھی ہیں، ذرا احتیاط سے جانا۔ یہ جو پیچھے سے نصیحت کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، تو یاد رکھنا شوق دلانا اپنی طرف آنے کے لیے ہوتا ہے، اور راستے کے خطرات سے آگاہ کرنا یہ منزل کی طرف محفوظ پہنچنے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی جس وقت شوق دلائے
تو وہ مبشر ہوتا ہے، جب خطرات بتائے تو وہ نذیر ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو بچے کئی قائد ایسے ہوتے ہیں کہ بعض جو خیابان میں بیٹھے ان کو خیابان ہی کے خطرات بھی پتہ ہیں، اور پکنک سپاٹس بھی ان کو صرف یہاں کی پتہ ہیں۔ ممکن ہے بعض ایسے ہوں کہ ان کو پنڈی کے اچھے مقام پتہ ہوں، اچھی جگہیں پتہ ہوں، اچھے ہوٹلز پتہ ہوں، اور خطرات بھی پتہ ہوں۔ بعض لوگوں کو لاہور تک پتہ ہوتا ہے، بعضوں کو کراچی تک پتہ ہوتا ہے۔ تو سونے قائد اسے پکڑیں جو زمین سے لے کر عرش تک ساری راہوں سے واقف ہے، سارے راستے اس کے دیکھے والے ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج ہی اس لیے کرائی تھی، جناب کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، اور حضور عرش پر پہنچ گئے۔ محبوبہ تجھے اس لیے بلایا ہے کہ کوئی جہاں کا ہو، جو زبان بولتا ہو، تیرا دامن پکڑے گا تو میرا محبوب راستے میں نہیں چھوڑے گا، منزل تک پہنچا دے گا۔ عالی وقار دوستو، عرض کچھ اس طرح کر رہا تھا کہ سختی صرف قومی، ملی اور شرعی معاملات میں ہوتی ہے، ذاتی معاملات میں نرمی۔ دیکھیں نا، حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت علی کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی تھی کہ یہ ہنستے بہت ہیں، ظرافت ہے طبیعت میں، تو یہ کیسے خلافت چلائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا یہ ہنسنے ہی سے کام چلا لیں، ان کا تبسم ہی جناب فاتح عالم بن جائے گا، تسخیر کائنات کی چابیاں علی کی مسکراہٹ میں آ جائیں گی۔ لیکن علی قومی معاملات میں نرم نہیں تھے۔ حضرت عقیل آپ کے بھائی تھے، آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، دیکھیں ان کے چہروں پر داغ پڑے ہوئے ہیں، کالے ہو گئے چہرے، تو آپ میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے کہا کہ میں اتنی کر سکتا ہوں جتنا بیت المال سے میرا روزینہ ہے، وہ تم لے لو، اپنے بچوں کی بھوک دور کر لو، بچے خوش ہو جائیں۔ لیکن بھائی نے کہا کہ آپ کا روزینہ تو صرف آپ کا کام چلاتا ہے، اتنی تنخواہ زیادہ تو نہیں ہے کہ جس سے میں خوشحال طریقے سے اپنے بچوں کو پال سکوں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عقیل آخری عمر میں نابینے ہو گئے تھے، تو فرط جلال کے ساتھ حضرت علی نے ایک سولاخ گرم آگ کی، نوکر کو کہا کہ آگے بڑھائیں، اور انہوں نے کہا اس کو پکڑ لو۔ جب انہوں نے سولاخ پر ہاتھ رکھا تو انہیں گرم محسوس ہوئی، ہاتھ جلنے لگ گیا، تو وہ چیخے، انہوں نے کہا میں نے تو روٹی مانگی تھی، روزینہ مانگا تھا کہ زیادہ کر دو، یہ گرم سولاخ پر ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا؟ حضرت علی نے کہا خود ایک گرم سولاخ کو نہیں پکڑ سکتے تو علی کو نارے جہنم کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ کیا میں مسلمانوں کے بیت المال کا مال کھاؤں اور میں دوزخ کے انگارے تمہارے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالوں؟ جناب ویسے لوگ قصیدے نہیں پڑھتے، یہ پاک گھرانہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واپس آئیے، اس فرق کو آپ سیرت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں وہ خوشبو بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں کہ وہ جو آدمی گلے میں چادر ڈال کے
اور اس کو تاؤ دے کے کہہ رہا ہے کہ حضور میرے مقروض ہیں، میں اسی طرح مانگوں گا، آپ میرا قرضہ کیوں نہیں دیتے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اجازت دیں، اس کے بخیے نہ ادھیڑ دیں ہم۔ حضور نے کہا تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے حسن ادا کا کہتے اور اس کو حسن تقاضا سے کھاتے ہیں۔ نرمی ہے طبیعت میں، لیکن جس وقت ایک موقع پر ایک سفر پر کسی کی فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کر لی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے لگے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، تو میرے مصطفیٰ نے کہا یہ تو تمہاری فاطمہ ہے، اگر میری فاطمہ بھی ہوتی تو میں اللہ کی حدود کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، ڈاکٹر اقبال نے کچھ، آج ان کا دن بھی ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجوں میں اضافہ کرے۔ وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو فولاد ہے مومن۔ آپ اپنی نرمی کے ساتھ بہت ساری ایشوز کو سالو کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں کو رشک ارم بنا سکتے ہیں، آپ نا اتفاقی کی آگ ٹھنڈی کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت تاب نبی یسار ان سے ملے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے کہ وہ صفات کون سی ہیں جو تورات کے اندر مصطفیٰ کریم کے لیے بیان ہوئی ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا اجل، ہاں مجھے وہ معلوم ہے، وہ صفات کیا ہیں؟ کہا پہلے تو آیت پڑھی، قرآن کی آیت ما صفات اور تورات کا بیان یکساں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، لیکن ایک بات آگے کہی کہ حرزا للامیین، کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے وہ امی بادیہ نشینوں کی حقوق کی حفاظت کریں گے، وہ اپنے آپ کو حضور کے مورچے میں محفوظ پائیں گے۔ میری گفتگو سننے والے ساتھیوں، انٹینشن، نیت اپنے اندر پیدا کریں۔ روحانی زندگی میں کوئی عظیم المرتبت غوث پاک کا غلام ہو، کوئی غریب نواز کا غلام ہو، کوئی بہاؤالدین نقشبند کا غلام ہو، کوئی ساداتی شریف میں سے ہو، جو جناب رسائی رکھتا ہو حضور سے، تو تمہارے مسائل کے حل کا مورچہ یہ ہے، تم خود کو ان کے حوالے کر دو، تم آنن فانن دیکھو کہ کوئی مصطفیٰ کا امبریلا تمہیں اپنے اندر لے لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں تمہیں اپنے حصار میں لے لیں گی، تم محفوظ ہو جاؤ گے، تم سٹرانگ ہو جاؤ گے، تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ عالی مرتبت پھر کہا لیس بفزز ولا غلظ ولا سخاب فی الاسواق، یہ تورات کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں بھی سختی نہیں ہوگی، فزز، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی سختی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی یا آپ کے دل میں سختی ہوتی تو یہ لوگ تو بکھر جاتے، یہ ہجوم چلا جاتا، یہ لوگ تو آپ کے قریب نہ رہتے۔ آپ کا دل اللہ نے نرم بنایا اور مزاج صاف۔
اب مزاج کی سختی اور دل کی سختی، ان دو میں فرق کیسے کریں؟ کہا آپ مزاج کے بھی سخت نہیں، آپ دل کے بھی سخت نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مثلا عرفان جمیل صاحب آج بہت بڑے ماشاءاللہ 20ویں گریڈ کے افسر ہیں، محبت ہے ان کی میرے ساتھ، بڑا حوالہ ہے مستند تعلیم کا۔ تو یہ میرے پاس آئیں، میرے کان میں کچھ بات کہنا چاہیں تو میں ان کو ہاتھ ماروں، پیچھے 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 پیچھے، تو یہ پیچھے ہٹ کے چلے جائیں، بیٹھ جائیں۔ تھوڑا دل افسردہ ہو کہ شاہ جی نے اتنی بے میری تو کبھی دکھائی نہیں تھی، آج مجھے کیسے پیچھے کر دیا، پیچھے ہٹا دیا۔ لیکن پھر یاد کریں کہ یار کہ مہینوں سے میں ان کے پاس آ رہا ہوں، ہمیشہ آپ کرسی دیتے ہیں، صوفہ دیتے ہیں، پاس رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو یار یہ بندہ دل کا سخت تو نہیں ہے۔ یہ پیچھے ہٹا دینا یہ مزاج کی سختی ہے، اور یہ دل میں جگہ نہ دینا یہ دل کی سختی ہے۔ رب کریم نے کہا محبوب نہ تو مزاج کا سخت ہے نہ دل کا سخت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اچھا ہم مار کس وقت کھاتے ہیں؟ ہم کس وقت مار کھا جاتے ہیں؟ بیٹے نے کہا ابو جی، ماما، تو باپ نے کہا کیا ہی ہوئے؟ اتنے تلخ طریقے کے ساتھ، اتنی بے میری کے ساتھ، بے ڈھب اور بے سلیقہ ہو کر جس وقت، تو یاد رکھنا بیٹے کے دل میں جس وقت جگہ نہیں رہے گی تو وہ عزت نہیں کر سکے گا، چپ ہو جائے گا۔ اب آئیے میں تیسری چیز بتاتا ہوں۔ ایک ہے تبشیر، ایک ہے تنذیر، ایک ہے تنفیر۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ عالم خطیب ہے، کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کریں جس سے مقتدی کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ آپ باپ ہیں تو رہتے ہوئے گھر میں ایسا رویہ، ایٹیچیوڈ نہ اختیار کریں کہ لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ امام جعفر صادق پاک نے لکھا ہے نا کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک بندہ مسلمان کیا، صبح جا کے تھڑک 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 باپ دروازے پر دستک، وہ اندر سے باہر نکلا، باہر نکل کے کہا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا چل مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اللہ راضی ہوگا۔ تہجد پڑھائے، تہجد پڑھانے کے بعد میں کہا بس اب میں جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو فرض بھی پڑھنے ہیں۔ انہوں نے فرض بھی پڑھے، وہ جانے لگا تو اس نے کہا ابھی اشراق کا بھی بڑا ثواب ہے۔ وہ اشراق پڑھانے کے لیے روک بیٹھا، وہ اشراق پڑھ کے جانے لگا تو کہا چاشت کا بھی بڑا ثواب ہوتا ہے، آج وہ بھی پڑھ لے۔ اس نے جناب چاشت بھی پڑھ لی، ناشتہ کچھ نہ کرایا۔ انہوں نے کہا چل ملنگا دی نیت ہو جاندی ہے پامے سحری نہ کرن، بھوک سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جناب اس کو بھوکا بھی رکھا، زور ہوئی تو کہنے لگے اول وقت میں نماز پڑھنا بڑا ثواب ہے، تو پڑھ کے جا۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر دروازہ جب کھٹکھٹایا تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس نے اندر سے جواب دیا کہ تمہارا دین تو ویلے آدمی کا دین، میں نے تو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں پرانا دین جو ہے اس کی طرف لوٹ کے چلا گیا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حکمت اور دانائی اگر علم کے ساتھ نہ ہو تو انسان بطیروں کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ تبشیر اس وقت کام آتی ہے اور تنذیر بھی اس وقت کام آتی ہے کہ دلوں میں محبت پیدا کی جائے، نفرت پیدا نہ کی جائے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا وہ انداز کیا کہ ایک بڑھیا کا وزن اٹھایا اور اٹھا کر کے منزل پر پہنچایا۔ وہ مسلمان نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ آج انداز دل ربائی ہمارے اندر نہیں رہ گیا ہے۔
جناب ہمارے پاس صرف دوزخ ہے جس میں لوگوں کو جلانے کا ہم کام کرتے ہیں. جنت نہیں ہے جس میں کوئی نعمتیں ہیں. بعض لوگوں کے پاس جنتیں ہیں کو دوزخ کا خیال ہی نہیں ہے. میرے خیال میں جس تک مستفی انداز آپ دیکھیں تو جناب بی بی پاک کہتی ہیں میرے بابا، علی کہتے ہیں میرے حضور، ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے، گویا 1,24,000 ہیں تو سب کہتے ہیں محمد ہمارے دل کا شہر یار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب کب کا مطلب کیا ہوتا ہے. آئیے میں دوسری چیز عرض کروں کہ ڈیسیزونیس یہ فالج کی وجہ سے ذرا مشکل لفظ ادا ہوا ہے کہ قوت فیصلہ. اگر لیڈر کے اندر قوت فیصلہ نہیں، آپ ناراضی نہ ہو جائیں، یو ٹرن بہت آتے ہیں. تو میرے دوستو، میں دینی لیڈرشپ، ریلیجیس لیڈرشپ، گاڈ گفٹڈ لیڈرشپ، مستفی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ قوت فیصلہ. جس وقت قوت فیصلہ ہو گئی تو پھر سارے بھی چلے جائیں تو نبی کہتے ہیں ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اکیلا ہی، میں تنہا ہی منزل کی طرف بڑھتا رہوں گا. تیسری چیز ہے کرج، ہمت. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت. بچے یہ نعت خان حضرات نعتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بندہ اک بھی تے جاندہ ہے، بندہ تھک بھی تے جاندہ ہے. کبھی غربت انسان کو توڑتی ہے، کبھی جناب بیماریاں انسان کو اندر سے کھاتی ہیں، کبھی دشمنیاں نہیں جینے دیتی، کبھی عداوتیں جو ہیں وہ سانس نہیں لینے دیتی. تو یہ ویسٹرن رائٹر لکھتا ہے کہ کرج، ہمت جو ہے، ہمت والا بندہ وہ صحیح لیڈر ہوتا ہے. اور برنارڈ شاہ وہاں بھی تڑپتا ہے. میں بتاتا چلے جاؤں کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے والد گرامی یہ مولانا عبدالعلیم صدیقی، اس کا برنارڈ شاہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا جس میں برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ آئی لو اسلام بٹ آئی ہیٹ مسلمز. میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں لیکن اسلام سے محبت کرتا ہوں. یہاں اس سے کسی نے پوچھا کہ کرج اور ہمت جو ہے وہ کس میں زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا اس آسمان کے نیچے صرف ایک محمد ہی پیدا ہوئے، یا اس کا عکس دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھنا، کربلا میں دیکھ لو، غور سے دیکھ لو. وہ اگر مجھے معاف کر دیں تو نالائق بچے جو ہیں نا، جس وقت سبق نہ یاد کیا ہو تو بستہ کسی اور کو دے کے بھاگ جاتے ہیں اسکول سے. تو یاد رکھنا یہ جو نالائق بچے ہیں نا، کربلا کا نام نہیں لیتے اس لیے کہ اس قسم کی کرج کہاں سے آیا، کہاں سے آیا ہمت. جناب ہمت والا بندہ ہی ان کی ہمت کو سلام کر سکتا ہے، کرج والا بندہ ہی ان کی کرج کو سلام کر سکتا ہے. جناب تاریخ والا آدمی ہی ان کی عظیم تاریخ کو سلامی دے سکتا ہے. پھر میں عرض کروں گا کہ ویژنری کہ لیڈر کے اندر ویژن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، جو آدمی آئے جدھر آئے ادھر ہی انگلی پکڑ کے جلا، صبح خیامان، شام باغ سرداراں، اور پھر اگلا کوئی اور، تو بندہ بدلتا رہے. اس کو عوامی زبان میں کہتے ہیں لوٹا. عوامی زبان میں اس کو لوٹا کریسی کہا جاتا ہے. تو یاد رکھنا اپنا ویژن ہونا چاہیے.
بچے حضور کے غلاموں، حضور کی غلامی کا ویژن کبھی نہ گم ہونے دیں۔ اپنی زندگی کے اندر اس دولت کو سنبھال کے رکھو، اس جیسی کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی۔ پھر میں عرض کروں 5ویں چیز ہے ہیوملٹی، کہ انسان میں عاجزی ہو۔ بہت بڑا آدمی ہو لیکن لیڈر جناب اپنی گردن کے اندر سریا نہ فٹ کرے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے۔ اور پھر منٹوں کا خراج میں کیسے ادا کروں، ایک انگریزی کا جملہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ The essence of great leadership is influence, not authority۔ کہ اقتدار اور ڈاڑا ہونا یہ لیڈر کی نشانی نہیں ہے۔ لیڈر کا اثر رسوخ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک خطیب ہے، اس خطیب کا اپنے مقتدیوں پر اثر رسوخ ہونا چاہیے۔ ایک خطیب کے ساتھ 2 مقتدی بھی نہ چلیں، یہ تو یتیم قسم کی خطابت ہے۔ جو صحیح لیڈر قسم کا خطیب ہو اس کو سارے محلے کے مسائل پتہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں پرانی مسجد جس میں خطیب تھا میں وہاں گیا تو میں نے خطیب صاحب کو پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی کون رہتا ہے، یہاں کون رہتا ہے، یہاں کون؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں معلوم، میں کوئی مردم شماری تھوڑی کرتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھ سے پوچھ، میں عورتوں کے نام بھی بتاؤں گا، اس گھر میں فلاں رہتا ہے، اس گھر میں فلاں رہتا ہے، اس گھر میں فلاں رہتا ہے۔ میں جس وقت جماعت اہل سنت پاکستان کا سیکرٹری جنرل تھا، الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ ہر محلے، ہر بستی، کو بکو، سو بسو اللہ کا فضل ہے کہ میں ایک ایک آدمی کو جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہوں۔ بچے لیڈرشپ میں رسوخ نہ ہو تو وہ لیڈر جو ہے وہ یتیم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا لیکن موضوع ابھی تشنہ رہا۔ انشاءاللہ میں اگلے پیر کو بھی لیڈرشپ کے اوصاف پر ہی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام۔